آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اللہ اکبر۔ اور کہنے والے نے خوب کہا ہے نا، سنا دیں آپ کو؟ مدینہ چھوڑ کر جانا بہت دشوار لگتا ہے۔ کیوں جی لگتا ہے دشوار جی؟ ہاں جب آپ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا، پھر میری بات کی تصدیق کریں گے انشاءاللہ۔ مدینہ چھوڑ کر جانا بہت دشوار لگتا ہے، فراق یار میں اپنا لٹا گھر بار لگتا ہے۔ مدینہ چھوڑ کر جانا بہت دشوار لگتا ہے۔ سب کہہ دو ماشاءاللہ، ساتھ ہی کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کی عظمت، اس کی پاکی بیان کریں، اور سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتے ہیں، کون سا گھاٹے کا سودا ہے۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر جمعے کے بیان میں آپ کا ایک آدھا درخت نہیں، پورا پورا باغ ہی لگ جائے، کہو انشاءاللہ۔ مدینہ چھوڑ کر جانا بہت دشوار لگتا ہے، یہ ایک صحابی کے جذبات ہیں جس کو بیان کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یمن کا حاکم بنا کر بھیج رہے ہیں، اور وہ عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر میں آپ سے ہزاروں میل دور جا رہا ہوں، جب آپ کی محبت مجھے تڑپائے گی تو میں کیا کروں؟ میرے محبوب فرماتے ہیں سن، جو مجھ سے دور ہو لیکن اگر وہ میری سنت کے اوپر چلے تو وہ ایسے ہے جیسے میرے قریب ہے، اور فرمایا جو میرے طریقے کے اوپر نہیں چلتا، میری سنت کے اوپر نہیں چلتا، وہ چاہے میرے قریب بھی ہو پھر بھی مجھ سے دور ہے۔ ایک اور صحابی آئے، عرض کیا کملی والے پیغمبر میں جنت میں آپ کا قرب چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں مجھے آپ کا پڑوس مل جائے۔ سب کہو آمین۔ ہم بھی چاہتے ہیں جنت میں ہمیں حضور کا پڑوس مل جائے، سب کہو آمین۔ سوال اس صحابی نے کیا اور جواب میرے کملی والے پیغمبر نے پوری امت کے لیے عطا فرما دیا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں سن لو، جو جتنا میری سنت کے اوپر چلے گا وہ جنت میں اتنا میرے قریب ہوگا۔ یہ ہے حضور کے قرب کا پیمانہ۔ مدینہ چھوڑ کر جانا بہت دشوار لگتا ہے، فراق یار میں اپنا لٹا گھر بار لگتا ہے۔ مدینہ چھوڑ کر جانا بہت دشوار لگتا ہے، رواں آنکھیں ہوئی ہے مضطرب میری طبیعت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آنکھیں بھی اس غم میں بہنے لگی اور طبیعت کے اندر بھی بڑی بے چینی ہے۔ رواں آنکھیں ہوئی ہیں مضطرب میری طبیعت ہے، جدائی کے الم سے دل، جدائی کے الم سے دل بھی زیر بار لگتا ہے۔ دل کے اوپر بھی جدائی کا غم ہے، بار ہے، ایک بوجھ ہے، جدائی کے الم سے دل بھی زیر بار لگتا ہے۔ مدینہ چھوڑ کر جانا بہت دشوار لگتا ہے، فراق یار میں اپنا لٹا گھر بار لگتا ہے۔ مدینہ چھوڑ کر جانا بہت دشوار لگتا ہے، مدینہ کے لیے یادیں دلوں میں جا رہے ہیں ہم۔ کیوں جی سب مدینہ کی یادیں لے کے آتے ہیں، یہ نہیں آتے ہیں؟ جو بھی حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے، کبھی مدینے کی کوئی بات کرے گا، کبھی مدینے کے بازار کی بات کرے گا، کبھی مدینے کی گلیوں کی بات کرے گا، کبھی مکہ کی بات کرے گا، کبھی طواف کی بات کرے گا۔ یہ ساری یادیں دل میں بسا کے
حاجی آتے ہیں یا نہیں آتے؟ شاعر اسی کا ترجمہ کر رہا ہے، مدینے کی لیے یادیں دلوں میں جا رہے ہیں ہم، شرارہ عشق کا سینوں، شرارہ عشق کا سینوں میں شعلہ بار لگتا ہے۔ جزاک اللہ۔ شرارہ عشق کا سینوں میں شعلہ بار لگتا ہے، سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق کی آگ دل کے اندر لگی ہوئی ہے، اور اس آگ کے اندر اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے جب ہم مکہ اور مدینہ چھوڑ کے آتے ہیں۔ کیوں جی ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مدینے کی لیے یادیں دلوں میں جا رہے ہیں ہم، شرارہ عشق کا سینوں، شرارہ عشق کا سینوں میں شعلہ بار لگتا ہے، فراق یار میں اپنا لٹا گھر بار لگتا ہے، مدینہ چھوڑ کر جانا بہت دشوار لگتا ہے۔ میرے کملی والے پیغمبر نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور مدینہ چھوڑ کر باہر تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن خواب کے اندر زیارت ہوئی اور میرے محبوب فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کیا بات ہے، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے مدینہ آئے، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مدینہ چھوڑ کر دمشق چلے گئے، اور ایک رات خواب کے اندر زیارت ہوئی اور حضور فرماتے ہیں، بلال کیا ہو گیا، ہماری ملاقات کے لیے نہیں آتے؟ اٹھے، رات دن سفر کیا، مدینہ پہنچتے ہیں اور مغرب کی نماز کا وقت قریب ہے۔ صحابہ نے چاہا کہ سیدنا بلال حبشی آج ہمیں حضور کے دور کی اذان سنائیں۔ جب ان سے کہا گیا، بلال حبشی فرماتے ہیں، میں جن کے عشق میں اذانیں دیا کرتا تھا جب وہ دنیا میں نہ رہے تو اب میں تمہیں اذان نہیں سناؤں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ صحابہ نے آ کے عرض کی، امیر المؤمنین آپ حکم دیں بلال حبشی کو، کیونکہ آپ حکم دے سکتے ہیں، وہ ہمیں حضور کے دور کی اذان تو سنائے نا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں، یہاں پر معاملہ حکم سے پورا نہیں ہوگا، ہم ایک تدبیر اختیار کرتے ہیں، حسن اور حسین کو بلاؤ۔ سبحان اللہ۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، صحابہ کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ فرمایا ان کو بلاؤ اور ہم ان کو بلال حبشی کی خدمت میں بھیجتے ہیں، چونکہ یہ حضور کے لاڈلے ہیں، اور جب یہ کہیں گے تو بلال حبشی ان کی بات کبھی نہیں ٹھکرائیں گے۔ حضرت حسن اور حسین آ گئے، حضرت بلال کی گردن میں بائیں ڈالنی اور کہنے لگے، چچا جان ہمیں حضور کے دور کی اذان تو سناؤ نا۔ سبحان اللہ۔ بلال حبشی کہتے ہیں، آج مجھے سارا مدینہ کہتا میں کبھی بھی یہ اذان نہ سناتا، لیکن تم ایسے لاڈلے ہو کہ تمہاری فرمائش کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جب اللہ کا نام بلند کیا، لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے، عورتیں تک باہر نکل آئیں۔ حضور کے دور کا مؤذن آ گیا، شاید کہ حضور بھی آ گئے ہوں۔ اور بلال حبشی جب پہنچے، اشہدو ان محمدن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا، تو عادت یہ تھی حضور کی طرف دیکھتے، حضور ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے، یہ حضور کی طرف دیکھ کر مسکراتے۔
اشہدو ان محمد الرسول اللہ جب کہا، ادھر دیکھا اور اس جگہ کو خالی پایا، بے ہوش ہو کر گر پڑے وہیں پر۔ اور باقی اذان ایک اور صحابی نے مکمل کی۔ صحابہ کو ایسے عشق تھا میرے کملی والے پیغمبر کے ساتھ بھی اور مدینے کے ساتھ بھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا ہم فوجیں لے کے آتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ فرماتے ہیں آپ ہمیں حکم دیں، میں فوجیں لے کے آتا ہوں، ان باغیوں کا مقابلہ کرتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں مجھے بھی پتا ہے یہ چند لوگ شر پسند عناصر ہیں، ان کا بھی کلا کما کیا جا سکتا ہے، مگر امیر معاویہ یہ بات سن لو، عثمان جان دے سکتا ہے مگر محبوب کے شہر کی گلیوں کو کبھی بھی خون ریز نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنی جان دینا گوارا ہے مگر مدینے کی گلیوں کو کبھی بھی خون ریز نہیں کر سکتا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت تو نوش کر لیا لیکن مدینہ کی گلیوں کے اندر خون نہیں بہایا۔ اتنا احترام ہے مدینے کا اور اتنی محبت ہے مدینے سے بھی اور مدینے والے سے بھی۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اس لیے حضور سے بھی محبت، حضور کے شہر سے بھی محبت، اور اللہ کے نبی نے ہمیں حکمن فرمایا ہے عربوں کی برائی نہ کرنا، اگر ان سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے صبر کرنا، کیونکہ میں خود عربوں سے ہوں، یہ میرا خاندان ہے، ان کی برائی نہ کرنا۔ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، اگر کوئی تکلیف پہنچے تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ ہاں انسان ہے نا۔ اور حج کے موقع پر تو خاص طور پر فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فرمایا حج کے موقع پر تکلیف پہنچے گالی نہ دینا، لڑائی نہ کرنا، بے صبری نہ کرنا، ہیں جی ہمیں حکم دیا گیا ہے ولا جدال فی الحج، لڑائی جھگڑا نہ کرنا حج کے اندر۔ تو حاجی صاحب ماشاءاللہ میں حرام نہ بنیا ہوتا نا تو تینوں میں 10 دن دا پھرے تھے، کیوں جی؟ ہاں تو میرے محترم سامعین ہمیں حکم دیا گیا ہے برائی نہ کرنا۔ میرے محترم سامعین تکلیفیں پیش آتی ہیں سفر کے، اور بعض دفعہ تکلیف دی جاتی ہے، سمجھ آئی نا بات؟ ہمارے صبر کو آزمانے کے لیے کہ یہ صبر کرتے ہیں، اپنے نبی کا حکم مانتے ہیں، رب کا حکم مانتے ہیں، یا پھر اپنے یہ جو اندر کا نفس ہے اسی کی بات مانتے ہیں۔ غصہ آ گیا گالیاں نکال دی کھڑے ہو کر، یہ تو پھر آپ نے اپنے نفس کی بات مانی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانی۔ سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں؟ یہاں آ کے برائیاں کر رہے ہیں، معلم اچھا نہیں تھا جی، وہ ایسے تھا جی، وہ ایسے تھا جی۔ بھئی یہ تکلیفیں کبھی کبھی پہنچائی جاتی ہیں آپ کے صبر کے امتحان کے لیے۔ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب آگے کہنے لگے جی میں طواف کر رہا تھا تو مجھے دھکا لگا، میرا جناب وہ گھٹنا زمین کے اوپر لگا، وہ ایسے لنگڑا کے چل رہے تھے، تو کہنے جی بڑی تکلیف پہنچی، میں تو اللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا، ہیں جی۔ میں نے کہا ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، دھوبی جب کپڑے دھوتا ہے اور جہاں ذرا گہرا داغ لگا ہوا ہو تو وہ ذرا رگڑا لگاتا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، لگاتا ہے رگڑا یا نہیں؟ ہیں جی آپ بھی کہتے ہیں جی جی چوری صاحب یہ 2-4 داغ لگے ہوئے ہیں، ذرا اچھا سا کیمیکل لگانا، دیکھنا کلر خراب نہ ہو، داغ اتر جائے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو میں نے کہا ذرا داغ بڑے لگے ہوئے تو تھوڑا سا رگڑا لگا ہے اور کچھ نہیں ہوا، تھوڑا سا رگڑا لگا ہے، سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو اس لیے ہم نے یہاں جو گناہ کیے تو اللہ نے وہ تھوڑا سا رگڑا لگا کے جب سارے ہی معاف کر دیے، جب بتا دیا کہ تم میرے گھر میں آئے ہو اب مجھے ناراض نہیں پاؤ گے، مہربان پاؤ گے اپنے، اور فرمایا کہ دنیا میں تم کسی کے گھر چلے جاؤ تو وہ کہتے جی آپ آ گئے اب میں آپ کو کیا کہوں، تو فرمایا میں تو سب سے زیادہ شرم رکھتا ہوں جو میرے دربار میں آتا ہے میں بھی اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ باب عمرہ کے اوپر آپ دیکھیں نا جی، خانہ کعبہ کے غلاف کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، جب بھی جاتا ہوں میں اس کو غور سے دیکھتا ہوں۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کر میرے گھر میں آئے ہو، ثم یجد اللہ، اب مجھے روٹھا ہوا نہیں پاؤ گے، مہربان پاؤ گے، اب مجھے ناراض نہیں پاؤ گے، مہربان پاؤ گے اپنے اوپر، میرے گھر کے اندر آئے ہو، میرے مہمان ہو اب تم،
ثم یجد اللہ غفور الرحیم، اب پاؤ گے اپنے پروردگار کو غفور الرحیم پاؤ گے۔ میرے محترم سامعین، خیر بات دور نکل گئی تو میں آپ کو یہ شعر سنا دوں کہ بس یہیں چھوڑ دوں؟ ہے ذوق ہے آپ کا تو کہہ دیں سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دیں ماشاءاللہ۔ مدینہ چھوڑ کر جانا بہت دشوار لگتا ہے۔ کیوں جی لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ میں نے تو روتے ہوئے دیکھا ہے حاجیوں کو، مکہ چھوڑتے ہوئے رو رہے ہیں، مدینہ چھوڑتے ہوئے رو رہے ہیں، بلکہ کتابوں میں آتا ہے صحابہ نے جب ہجرت کی مدینہ آ کر مکہ کو یاد کر کر کے روتے تھے، اور حضرت بلال حبشی مکہ کی یاد میں اشعار پڑھ رہے ہیں، حالانکہ مکہ کی تپتی ہوئی ریت پہ انہیں لٹایا گیا، اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، لیکن پھر بھی مکہ سے اتنا پیار ہے کہ مکہ کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں۔ تو یہ صحابہ کی سنت بھی ہے۔ مدینہ چھوڑ کر جانا بہت دشوار لگتا ہے، فراق یار میں اپنا لٹا گھر بار لگتا ہے، مدینہ چھوڑ کر جانا بہت دشوار لگتا ہے، یہ فرقت کی گھڑی مشکل تری ہے جان لیوا ہے۔ یہ جدائی کی گھڑی بڑی مشکل ہے، بڑی جان لیوا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب انہیں بھیجتے نا باہر مدینہ سے، تو وہ روتے تھے کہتے یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے پورا کریں گے، لیکن آپ کی اور جو مدینہ کی جدائی ہے یہ یاد ہمیں ستاتی رہے گی، پتہ نہیں واپس آپ کا دیدار ہوگا یا جام شہادت نوش کر کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو حضور فرماتے تھے جنت سے پہلے حوض کوثر پہ میری آپ سے ملاقات ہوگی۔ کتنی حدیثیں حضور نے فرمایا تمہیں تکلیف پہنچے صبر کرنا یہاں تک کہ میری آپ کی حوض کوثر پہ ملاقات ہو جائے۔ حضور نے فرمایا تمہیں تکلیفیں پہنچیں گی، بہت کچھ تمہارے مزاج کے خلاف ہوگا، دنیا میں مسائب بیماریاں بہت کچھ آئے گا، حضور نے فرمایا صبر کرنا یہاں تک کہ میری اور تمہاری حوض کوثر پہ ملاقات ہو جائے۔ کہو انشاءاللہ۔ مدینہ چھوڑ کر جانا بہت دشوار لگتا ہے، یہ فرقت کی گھڑی مشکل تری ہے جان لیوا ہے، دل عاشق سراپا درد سے خون بار لگتا ہے۔ عاشق کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، دل عاشق سراپا درد سے خون بار لگتا ہے، دل عاشق سراپا درد سے خون بار لگتا ہے، فراق یار میں اپنا لٹا گھر بار لگتا ہے، مدینہ چھوڑ کر جانا بہت دشوار لگتا ہے، بہلتی ہے طبیعت نعت جب میں گنگناتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے طبیعت کو بہلانے کے لیے نعت گنگنانے لگتا ہوں، حضور کی شان پڑھنے لگتا ہوں، طبیعت بہل جائے۔ سبحان اللہ، کیا وہ خوش نصیب انسان ہے حضور کے تذکرے سے ہی جس کے غم کافور ہو جائیں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم جب کبھی اپنے گھروں میں کسی بات پہ غم زدہ ہوتے، ہم آ کر صرف حضور کا دیدار کرتے، سارے غم ختم۔ اللہ نے محبوب کا چہرہ ہی ایسا بنایا ہے جو حضور کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا، سارے غم ختم ہو جاتے تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بہلتی ہے طبیعت نعت جب میں گنگناتا ہوں، شفا پاتا تصور سے، شفا پاتا تصور سے، دل بیمار لگتا ہے۔ تصور میں شاعر کہتا ہے میرا دل جو بیمار ہے شفا پاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، شفا پاتا تصور سے دل بیمار لگتا ہے، فراق یار میں اپنا لٹا گھر بار لگتا ہے، مدینہ چھوڑ کر جانا بہت دشوار لگتا ہے، مجھے تسلیم کی جنت بہت ہے خوش نظر، لیکن
شاعر کہتا ہے جنت بہت خوبصورت ہے، کوئی شک نہیں اس میں، کوئی کمی نہیں، لیکن سنو کیا کہتا ہے، مجھے تسلیم کی جنت بہت ہے خوش نظر، لیکن ہنسی فردوس سے مجھ کو تیرا دربار لگتا ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ ہنسی فردوس سے مجھ کو، ہنسی فردوس سے مجھ کو تیرا دربار لگتا ہے، فراق یار میں اپنا لٹا گھر بار لگتا ہے، مدینہ چھوڑ کر جانا بہت دشوار لگتا ہے، سب اپنے چاہنے والوں کے مشتاق زیارت ہے۔ دنیا میں ہر کوئی اپنے چاہنے والے کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اس کے زیارت کا مشتاق ہے، لیکن شاعر کہتا ہے میں کس چیز کا مشتاق ہوں، یہ اللہ کے ولی ہیں، نام بھی ان کا ولی ہے، مسجد نبوی کے نائب امام تھے یہ۔ سب اپنے چاہنے والوں کے مشتاق زیارت ہیں، ولی لیکن تیرا ہی طالب دیدار لگتا ہے، ولی لیکن تیرا ہی طالب دیدار لگتا ہے، فراق یار میں اپنا لٹا گھر بار لگتا ہے، مدینہ چھوڑ کر جانا بہت دشوار لگتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین،